بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے کمانڈر مالک اشتر کے نام جو معروف خط لکھا ہے اس کے کچھ جملے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں انصف اللہ وانصف الناس من نفسک ومن خاصت اہلک ومن لک فیہ ہوا من رعیتک۔ عربی میں انصف الناس من نفسک کے معنی یہ ہیں کہ اپنی ذات سے لوگوں کے لیے انصاف طلب کرو، لوگوں کے مد مقابل اپنے خلاف فیصلہ سناؤ، دوسرے کے حق میں اپنے نفس سے باز پرس کرو۔ حضرت علی علیہ السلام اس مقام پر فرماتے ہیں کہ انصف اللہ من نفسک، اپنی ذات سے خدا کا حق حاصل کرو۔ اس جملے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے تئیں اپنی ذات میں احساس ذمہ داری پیدا کرو اور الہی فرائض کے سلسلے میں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھنے لگو کہ تم نے اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو بخوبی انجام دے دیا ہے۔ نہیں، ہمیشہ خود کو احسان مند اور اپنے عمل کو ناچیز سمجھو، یہ خدا کے سلسلے میں ہے۔ اور پھر انصف الناس من نفسک، اپنی ذات سے عوام کو انصاف دو، یعنی اپنے فیصلوں میں ہمیشہ عوام کو حاکم اور برحق سمجھو اور خود کو ان کا مقروض تصور کرو۔ البتہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جن مواقع پر تم پر ظلم ہو رہا ہو اور تمہارا حق مارا جا رہا ہو وہاں بھی تم کہو کہ میں حق پر نہیں ہوں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ عوام کے بھی اپنے مطالبات ہیں، انہیں بھی اپنی بات کہنے کا حق ہے، انہیں بھی آواز اٹھانے کا حق ہے۔ وہ بعض اوقات چیخ پکار کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ کچھ لوگ کسی ادارے میں یا دفتر میں جاتے ہیں اور کوئی بات کہتے ہیں تو پہلے ہی یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ انہیں کسی نے مجھ بے گناہ کے خلاف ہنگامہ کرنے اور شور و غل مچانے کے لیے ورغلایا ہے اور مشتعل کیا ہے۔ نہیں، پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر حق کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی بات سنیں اور دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بنابراین اپنی ذات سے عوام کے ساتھ بھی انصاف کرو، اور من خاصت اہلک، یعنی اپنے اہل و عیال سے بھی انصاف کرو، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں اور قوم و قبیلے والوں کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ ومن لک فیہ ہوا من رعیتک، اگر عوام میں ایسا طبقہ اور گروہ بھی موجود ہے جس کی تم سرپرستی کر رہے ہو تو ان کا بھی حق عوام سے دلاؤ اور ان کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی نہ کرنے پائے۔ آپ جب ایک حکمراں، ایک سرپرست اور ایک وزیر کی حیثیت سے کسی طبقے کی حمایت کر رہے ہیں تو اس طبقے کے حقوق دلائیے اور خیال رکھیے کہ کوئی ان کا حق مارنے نہ پائے۔ اس فرمان میں ایک جملہ اور بھی بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَلْيَكُنْ أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ وَأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ وَأَجْمَعُهَا لِرَزِيِّ الرَّعِيَّةِ۔ ان کاموں کی فہرست بہت طویل ہے جنہیں انسان کو انجام دینا چاہیے، جبکہ یہاں سب کا ذکر بھی نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے پسندیدہ کام جسے تمہیں انتخاب کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پہلے اوسطها فی الحق، یعنی متوسط رہو۔ وسط یعنی افراط و تفرید کے درمیان میں، نہ اس میں افراط پایا جاتا ہو اور نہ ہی اس میں تفرید پائی جاتی ہو۔ حق بھی بالکل یہی ہے، حق افراط و تفرید کے درمیان کی چیز ہے۔ اوسطها فی الحق یعنی اس میں حق کا پوری طرح خیال رکھا جائے، یعنی پوری طرح افراط و تفرید کے وسط میں ہو۔ دوسرے وَأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ، وہ عدل و انصاف جو انجام پا رہا ہے عام ہو، عوام کا وسیع طبقہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہو۔ کبھی ممکن ہے کام عادلانہ اور منصفانہ ہو، لیکن وہ لوگ جو انصاف سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کی تعداد محدود ہو۔ ممکن ہے ظلم نہ ہو رہا ہو بلکہ انصاف و ایمانداری سے کام لیا جا رہا ہو، لیکن اس کا دائرہ کار محدود ہو۔ کبھی کبھی انسان بڑے پیمانے پر کوئی کام کرتا ہے اور اس سے
ایک بڑی تعداد فائدہ اٹھاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہی کام تمہارے لیے زیادہ پسندیدہ ہونا چاہیے۔ زیادہ پسندیدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اس میں اور کسی دوسرے کام میں ایک کا انتخاب کرنا ہو تو تم اسے منتخب کرو، یعنی اس ترجیح کو ملحوظ رکھو۔ تو یہ ترجیحات کا ایک معیار ہے۔ وَأَجْمَعُهَا لِرَضِيِّ الرَّعِيَّةِ، یعنی جس کام کا انتخاب کر رہے ہو اس سے عوام راضی بھی ہوں۔ رعیت کا اطلاق عوام پر ہوتا ہے۔ رعایا یعنی وہ افراد جن کا پاس و لحاظ لازم اور ضروری ہے۔ رعایا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رعایا گالی ہے۔ رعایا یعنی جس کا پاس و لحاظ اور خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی عام افراد اور عوام کا طبقہ۔ ناس اور رعیت اکثر عوام کے بڑے طبقے کو کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید نے اسی عوامی طبقے کو مد نظر قرار دیا ہے، یہی جنہیں ہم اور آپ عام افراد کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نہایت عجیب و غریب اور دلچسپ بات کہتے ہیں کہ کام کا معیار، میزان اور کسوٹی عام افراد کی رضا اور خوشنودی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عوام ناخوش ہوں گے تو خاص گروہ یا جماعت کی خوشی بے معنی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ روشن فکر افراد اور سیاسی ماہرین کا طبقہ کسی حکومت یا حکمراں کا حامی ہو، لیکن عوام ناخوش ہوں تو اس مخصوص گروہ کی خوشی اور رضامندی معیار نہیں بن سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔